بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. تو آج اسٹوڈنٹس میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف جا رہا ہوں. تو آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اپنے جو پورا آپ کا فائنل ٹرم ہے یا مڈ ٹرم ہے، تو اس کے اندر آپ کا جو سلیبس ہے اس کا بریک اپ کیسے ہوگا، مطلب اس سلیبس کو ایڈجسٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو ویژو کے اندر، ویژو کی اسٹڈی کے اندر آپ کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو کیسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے، کیسے ان کا بریک اپ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کون سی چیز کہاں سے پڑھنی ہے، اور اسائنمنٹ کے اندر کون سی چیزیں آتی ہیں، اور مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم کے اندر کون کون سے ٹاپکس، کون کون سے چیپٹرز آپ کی بک کے اندر سے کیسے اور کہاں سے آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آج میں ڈسکس کروں گا، تو آپ نے غور سے سننا ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایل ایم ایس اوپن کرتے ہیں. ایل ایم ایس کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ آپ کا اسٹڈی پروگرام کوئی بھی ہو، ایل ایم ایس سب ایک جیسی ہوتے ہیں، اور صرف یہ ہے کہ اسٹڈی پروگرام تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. تو میرے پاس جو اویلیبل ہیں ان اسٹڈی پروگرامس کے مطابق میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں. تو میرے پاس ایک ایل ایم ایس اوپن ہے یہ، تو اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں، ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ کا جو سپوز سب سے پہلے سی ایس 201 ہے. تو یہ آپ دیکھیں سی ایس 201 کو ہم اوپن کر لیتے ہیں. تو اس کا ہم سب سے پہلے تو دیکھنے جا رہے ہیں سلیبس. تو سلیبس تین چیزیں ہوتی ہیں: اسائنمنٹ، کوئز اور جی ڈی بی. اور مڈ ٹرم، فائنل ٹرم، ٹوٹل یہ پانچ چیزیں ہو گئیں. اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ 1 2 3 4 5 6 یہ آپ کے 6 چیپٹرز ہیں. یہ جب آپ پڑھ لو گے اس کے بعد آپ کی ایک اسائنمنٹ آ جائے گی. دین اس کے بعد ان 6 ٹاپکس میں سے آپ کی اسائنمنٹ آئے گی، اس سے باہر نہیں آ سکتی. مزید اگر آپ اسائنمنٹ اوپن کر کے دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ اگر سپوز ہم اسائنمنٹ کے اندر چلے جاتے ہیں، اگرچہ اسائنمنٹ آئی ہوئی ہے اور اس کو ہم فائل کو اوپن کر لیتے ہیں، اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں. تو ویسے تو میں آپ کے سر نے یہ بتایا ہے یہاں پہ کہ ان ٹاپکس کے اندر سے اسائنمنٹ آئے گی. انٹروڈکشن ہو گیا، سافٹ ویئر کیٹیگریز ہو گیا، اسٹارٹنگ سی، یہ دیکھ لیں آپ، یہ سارے ٹاپکس ہیں 6. اب اسائنمنٹ اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا ان 6 ٹاپکس کے اندر سے یہ آئی بھی ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ مزید اس کو ایلبوریٹ وہ کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیکچر نمبر 1 to 6. تو یعنی کہ یہ ان 6 لیکچرز کے اندر سے یہ اسائنمنٹس بنانی ہے، آپ نے آئی ہوئی ہے ان کے. اگر آپ نے یہ پڑھ لیے ہیں یا دیکھ لیے ہیں تو یہ دیکھیں ڈیٹا ٹائپ، ویریبلز اس میں شامل ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ کو آتی ہیں دین آپ یہ اسائنمنٹ آرام سے آپ کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی اس کی اناؤنسمنٹ بھی آتی ہے، وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا میں. تو یہاں پہ 6 اور اس کے بعد اسائنمنٹ کے بعد آپ آ جائیں تو جب آپ کے 20 ٹاپکس آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ کی اسائنمنٹ آ جائے گی 2. دین جب آپ پھر 21 اور 22 تو تب ہوگی مڈ ٹرم. اٹ مین کہ آپ دیکھیں 1 سے لے کر 22 تک، لیکچر نمبر 22 تک ٹوٹل کورس کے اس کے 45 لیکچر ہیں، اور اس میں سے 22 میں سے پہلے 22 میں سے آپ کی مڈ ٹرم آئے گی. مڈ ٹرم کے پھر 2 3 طریقے ہوتے ہیں. اگر کیمپس سے مڈ ٹرم ہوتی ہے دین یہاں پہ آپ کا عموماً یہ ہوتا ہے کہ 50% آبجیکٹیو 50% سبجیکٹیو ہوتا ہے. تو آپ کی مڈ ٹرم ہوتی ہے یہاں پہ کیمپس میں، آپ کا جو بھی آپ کا کیمپس ہے اس کی کیمپس کے اندر ہی یہ مڈ ٹرم ہوگی. اس کے بعد جب مڈ ٹرم آپ رزلٹ آ جائے گا اس کے بعد پھر کوئز شروع ہو جائے گی. تو پہلی کوئز آپ کی جو آئے گی وہ پہلے 22 لیکچرز میں سے آئے گی. اس کے بعد 23 سے 30 تک آپ کی اسائنمنٹ آئے گی تیسری، اور پھر 31 سے لے کر 36 تک یعنی کہ 36 تک آپ کی کوئز نمبر 2 آئے گی. پھر ان 3 میں سے آپ کی جی ڈی بی آئے گی، اور ان پھر 45 تک نہیں بلکہ پورے 45 لیکچر میں سے آپ کی فائنل ٹرم آئے گی. عموماً اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے سر جو کہتے ہیں اسی طرح ہی ہوتا ہے. آپ اسائنمنٹ چیک کر لیا کریں اینڈ پہ جا کے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سر کہتے ہیں یہ چیپٹر آپ نے نہیں انکلوڈ کرنے، وہ آپ نے نہیں پڑھنے. تو اس طرح بھی اناؤنسمنٹ کے اندر سب کچھ آ رہا ہوتا ہے، وہ آپ ضرور دیکھا کریں. اناؤنسمنٹ آپ ضرور چیک کیا کریں ہر سبجیکٹس کی. یہاں پہ آپ دیکھیں تو فائنل ٹرم یہ ہوتا ہے عموماً کہ 22 سے 45 تک لیکچر کے اندر فائنل ٹرم آتی ہے، اور 10% جو پریویس آپ پہلے 22 لیکچر پڑھے ہوتے ہیں اس میں سے بھی ڈیٹا آ سکتا ہے، بلکہ آتا ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں اگر، تو یہاں پہ اس میں ہم جاتے ہیں. اب اس کی یہاں پہ آپ کی کلک کریں، اگر آپ اناؤنسمنٹ پہ جاتے ہیں، یہ دیکھیں ہم یہ آپ کی بیل آئیکن ہو گیا. اس کے اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں
کہ اناؤنسمنٹ یہاں پہ آ گیا ہوم پہ آ کے یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہے. اناؤنسمنٹ آپ چیک کر لیں, یہاں پہ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ڈیٹ آف اسائنمنٹ 1, تو یہاں پہ 21 آپ کی جو ڈیٹ آ رہی ہے مئی, اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کی اسائنمنٹ آئے گی یا آپ کی ڈیٹ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی. اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ اسائنمنٹ کے حوالے سے اور یہ ضرور اپنا چیک کیا کریں ڈیلی بیسس پہ اپنا اناؤنسمنٹس. تو اس میں آپ کو پہلے ہی سے جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ ساری پتہ چل جاتی ہیں کہ اسائنمنٹ کب آ رہی ہے, کب جمع کروانی ہے, سولوشن کب اپڈیٹ کرنا ہے, ساری اناؤنسمنٹس آپ چیک کیا کریں. ایک تو یہ بات. دوسرا میں آپ کو فی الحال تو سی ایس کا سلیبس بتایا ہے, اس میں 3 چیزیں مڈ ٹرم, فائنل ٹرم اور کوئز تینوں کیسے آئیں گے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تھیوری آف آٹومیٹا, تو تھیوری آف آٹومیٹا اگر آپ اوپن کریں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلے 9 چیپٹر میں سے آپ کا یا سلیبس آئے گا, یہ اسائنمنٹ نمبر 1 آئے گی, پھر اگلے 10 سے 15 تک آپ کی 2 آئے گی, یعنی کہ یہ آپ کے تیار ہوں گے دین آپ کی کوئز آپ کر پائیں گے, یعنی کہ ان ٹاپکس کے اندر سے ہی کوئز آئے گی. اسی طرح یہ مڈ ٹرم پھر 22 میں سے مڈ ٹرم ہمیشہ آپ کی 22 میں سے آتی ہے, ہاف کورس میں سے. اگر آپ کے 210 ٹاپکس ہیں تو پھر 110 میں سے آئے گی ہاف میں سے مڈ ٹرم. مڈ ٹرم 2 طرح سے ہوتی ہے, یا تو آپ کے گھر میں اگر کووڈ-19 کی وجہ سے اگر مڈ ٹرم نہ ہو سکے, کسی بات سے کیمپس کے اندر کسی وجہ سے نہ ہو پائے, یا یہ کووڈ کی وجہ سے, تو آپ پھر مڈ ٹرم کے لیے آپ کو اسائنمنٹیں گھر میں آتی ہیں, وہ گرینڈ اسائنمنٹ ہوتی ہے اور گرینڈ کوئز, وہ کرنی بہت ضروری ہوتی ہیں. اگر وہ آپ نہیں کر پاتے تو اٹ مینس کہ آپ فیل ہیں, تو وہ آپ نے بالکل نہیں چھوڑنی اور ڈیلی بیسس پہ چیک کرنا ہے. اس کے بعد 23 سے 29 تک آپ دیکھیں تو یہ 3 اسائنمنٹ, اسی طرح سے 30 سے 36 تک جی ڈی بی, پھر 37 سے لے کر 40 تک آپ کا کوئز ہوگا, پھر 41 سے 45 تک فائنل ٹرم, بلکہ فائنل ٹرم اوور آل ہوتی ہے. صحیح ہو گیا. اس کے علاوہ آپ اس سبجیکٹ کی گریڈنگ سکیم بھی چیک کر سکتے ہیں. میں آپ کو ساتھ گریڈنگ سکیم بھی سمجھاتا چلوں کہ گریڈنگ سکیم بھی کیسے ہوتی ہے. گریڈنگ سکیم انہوں نے دی ہوئی ہے آپ کی 20 کوئز, اور آپ کے 10 نمبر اسائنمنٹس میں سے آئیں گے, اس طرح سے 5 نمبر آپ کے آئیں گے ڈسکشن بورڈ پہ جی ڈی بی, یعنی کہ اور 65% آپ کا فائنل ایگزام ہوگا. تو فی الحال انہوں نے آپ کو یہ گریڈنگ اسکیم دی گئی ہے. اس گریڈنگ اسکیم کے مطابق لگ یہ رہا ہے کہ آپ کا امتحان جو ہے وہ فائنل ٹرم ہوگا ایک, اگر یہ اسکیم ہوئی تو. اور اب دوسرا پھر آتے ہیں ہم واپس ہوم پہ. تو ہوم پہ آنے کے بعد میں آپ کو تیسرے سبجیکٹ, اب ہم نے گریڈنگ اسکیم اس کی نہیں دیکھی تھی, وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, CS201 کی بھی. تو اس کو بھی آپ گریڈنگ اسکیم پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی اسکیم, ان کی اگر سر نے آپ نہیں دی ہوئی تو اگر دیں تو یہاں پہ ڈسپلے ہوتی ہے. تو ہم اب چلتے ہیں ڈیٹا کمیونیکیشن کے اندر. تو ڈیٹا کمیونیکیشن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اس کے ٹوٹل جو ہیں آپ کے ٹاپکس ہیں, ٹھیک ہے, یہ ٹاپک وائز ہے. ٹاپک اس کے ہیں 220, یعنی کہ 110 آپ کے مڈ میں ہوں گے. اب پہلے آپ دیکھیں تو اسائنمنٹ 53 ٹاپکس پڑھنے کے بعد آپ کی ایک اسائنمنٹ آئے گی. دوسری اسائنمنٹ 54 سے لے کر 100 تک دوسری اسائنمنٹ, پھر کوئز آپ کا آئے گا 113 تک, یعنی کہ 101 سے 113 تک ٹاپک پڑھ لیں گے تو پھر اس کے بعد کوئز کر پائیں گے. تو یہ آخر پھر آپ دیکھیں تو اسائنمنٹ 3 آ رہی ہے 190 ٹاپکس کے اندر, پھر فائنل ٹرم کے پہلے آپ کا جی ڈی بی آئے گا, اور یہ آپ ساری اسکیم آپ کے سامنے ہیں, اور کوئز بھی آئے گی 214 کے بعد, یعنی کہ آپ کی کوئز جو ہے وہ آپ کی 206 سے 214 ٹاپکس کے اندر سے ہی آپ کی کوئز آئے گی. تو اس کے بعد ہم جاتے ہیں اس کی گریڈنگ سکیم بھی چیک کر لیتے ہیں ساتھ ہی. تو اسٹوڈنٹ ان کی بھی سر نے آپ کو گریڈنگ سکیم نہیں دی ہوئی, تو ابھی تک نہیں آئی. اس کے بعد آپ انگلش پہ چلے جائیں اگر, تو انگلش میں بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں اگر آپ دیکھیں تو انٹروڈکشن ہے, اس کے بعد یہ 5 میں سے آپ کی کوئز آئی ہے, اس کے بعد 6 سے لے کر 15 تک آپ کی یہاں پہ اسائنمنٹ آئے گی, پھر 16 سے 18 آپ کی کوئز آئے گی, پھر 19 سے 22 مڈ ٹرم آئے گی, 23 سے 25 جی ڈی بی آئیں گے, 26 لیکچر سے 32 تک آپ کی اسائنمنٹ آئے گی. اور یہ ان ٹرم میں سے پھر دیکھیے فائنل ٹرم 45 کے بعد ہے. تو یہ بھی اینڈ پہ جو اناؤنسمنٹ آئے گی اس سبجیکٹ کی, تو آپ نے ضرور دیکھنی ہوتی ہے. اناؤنسمنٹ ضرور دیکھا کریں, پڑھا کریں اس کو, کہ اناؤنسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر جو ہے آپ سے جو آپ کو جو بات بتانی ہو, آپ کو سمجھانا ہو, یا کوئی بھی بات آپ تک پہنچانی ہو, تو اناؤنسمنٹ کے ذریعے ہی یہاں پہ آپ کو بتائی جاتی ہے. تو اس کو آپ لازمی جو ہے ڈیلی بیسس پہ آپ چیک کیا کریں, اس کو پڑھا کریں کہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں, آپ کے جو سر ہیں, وہ آپ کو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان فیوچر کیا ہونے والا ہے, تو وہ آپ کو پیش کیجیے, اطلاع دے دیتے ہیں, بتا دیتے ہیں. تو اناؤنسمنٹ ضرور آپ دیکھا کریں, تو پڑھا بھی کریں. اس کے علاوہ میتھ میں اگر ہم جائیں
تو میتھ کے اندر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. یہ امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. یہ 9 میں سے اسائنمنٹ پہلے آئے گی, 10 اور 15 میں کوئز آئے گا. تو یہ مڈ ٹرم آپ دیکھیں, مڈ ٹرم ایگزام جو ہے آپ کا پہلے 22 آپ جب تیار کر لیں گے, 22 لیکچر چل جائیں گے, تو آپ کے کیسے پتہ چلے گا چل جائیں گے. یہ آپ دیکھیں یہاں پہ ابھی یہ 11 پہ ہے, جب یہ آپ کی کلوز ہوتے تھے, 11 اوپن ہے ابھی, 11 سے یہ جب پہنچ جائے گا آپ کا 22 تک, تو اس کے بعد مڈ ٹرم ہوگی. مڈ ٹرم کو پہلے بتایا یا گرینڈ کوئز ہوں گے یا آپ کا کیمپس میں ہوگی, یہ علیحدہ بات ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی, اور اس کی گریڈنگ اسکیم بھی چیک کر لیتے ہیں, نہیں ہے. اور اس طرح آپ سبجیکٹ دیکھیں, اسٹیٹسٹک اینڈ پروبیبلٹی کے اندر آپ دیکھتے ہیں, اگر اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ, یہ پہلے 9 میں سے پہلے جی ڈی بی آیا, اس کے بعد 10-13 میں سے اسائنمنٹ آ گئی, پھر آپ کی 14 سے 18 کوئز آ گئی, 19 سے 22 مڈ آ گئی, 23 سے 28 پھر اسائنمنٹ آ گئی, 29 سے 34 پھر جی ڈی بی 2 آ گیا. تو یہ سارا اسٹرکچر آپ کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے, اور جو یونیورسٹی میں سبجیکٹ پڑھے جا چکے ہیں وہ یہاں تک 11 تک ہو چکے ہیں اس کے. تو اس کو مزید آپ کلک کر کے بھی اگر آپ انٹروڈکشن لینا چاہتے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں, تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں, یا ویڈیو بھی سن سکتے ہیں, یا ہر چیز اویلیبل ہے. اس کے علاوہ آپ ریڈنگ مٹیریل بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یہ پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں, یہاں ہینڈ آؤٹس بھی پڑھے ہیں, آن لائن لیکچر پڑھے, سب پڑھا ہے ڈیٹا, تو آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. تو یہ بریفلی آپ کو سمجھانے بتانے کی ضرورت یہ تھی کہ آپ کو سلیبس کی سمجھ آ جائے, وی یو کے سلیبس کا پتہ چل جائے کہ وی یو سلیبس کیسے آپ کو ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, کس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے, اس کا بریک اپ کیسے ہوتا ہے. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ آل اسٹوڈنٹس. تو آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے ویڈیو کو. اوکے, اللہ حافظ.